اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم مال اور اولاد دے رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک آزمائش ہے اور اس سے بچو۔ آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے بارے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ 63 منافقون، اس کے 9 اور 10 اور 11 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ وارن کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں جتنی بھی برائیوں کا جڑ ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ عیاشی میں لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے زیادہ تر غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو ہم میں سے میجورٹی اگر مال اور اولاد آ جانے کے بعد اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھول جاتے ہیں، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ آئیے اس سے ریلیٹڈ نیکسٹ 2-3 آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ تغابین 64 نمبر سورہ، اس کی 14 نمبر آیت سے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری ازواج اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں۔ مال اور اولاد غور کریں، دشمن ہیں۔ و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بس ان سے بچو یا بچ جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور صلح صفائی کر لو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تینوں چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو درگزر کرو، ان کو معاف کر دو اور ان سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے جب تک یہ سانس اللہ نے دی ہے، ہر ایکشن میں ہمارے اللہ کا ذکر ذہن میں ہونا چاہیے۔ آئیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے یا آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کی قسم اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ لاسٹ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور بس جہاں تک تمہاری استطاعت ہے اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو، کیونکہ ہر آدمی کی استطاعت ہی نہیں ہے بہت زیادہ ڈرنے کی۔ تو اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں جہاں تک استطاعت ہے تمہاری اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو اور اطاعت کرو، یہی تمہارے نفوس کے لیے بہتر ہے۔ اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ وَمَن یُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی حرص و طمع سے بچائے گا اپنے نفس کو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ تو ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو فلاح کے نظر میں فلاح پانے والے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مال اور اولاد جو کہ ایک آزمائش ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، وہ ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ نہ کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔